اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 92 سے 96 تک پہلے ان کے الفاظ مانی۔ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم جمع، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور کوہ طور، خذوا پکڑو ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا فی میں قلوبہم ان کے دل العجل بچڑا، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، قل کہہ دیجئے بئس ما کیا ہی برا جو یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بہی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند پاس اللہ کے، خالصتاً خاص طور پر، من دون سوائے ناس لوگوں کے، فتمنوا الموت اور تم آرزو کرو موت کی، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہ یتمنوہ وہ اس کی آرزو کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے، قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھ، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بالظالمین ظالموں کو، اور لا تجدنہم البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص زیادہ حریص ناس لوگ، علی اوپر حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ، یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک، لو کاش یعمر وہ عمر دیا جائے، الفا ہزار، سنۃ سال، وما ہوا اور وہ نہیں، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من سے عذاب ان کے یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ اور اب اس کا ترجمہ۔ اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے بسبب، کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو، کہہ دیں اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے تمام لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ ہزار۔ اب ہم آیت نمبر 92 سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنو اسرائیل تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں اور کھلی دلیلیں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں اور دلیلیں کیا تھیں؟ مثلاً ید بیضا، عصا اور سمندر کا پھٹنا، یہ تمام نشانیاں بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سارے واقعات ان کے سامنے پیش آئے، تو اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود ظالم ہو، تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
کوہ طور پر بلایا 30 راتوں کے لیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے بعد واپس نہ آئے تو سامری نے قوم کو بہکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں بھول گئے ہیں، تو وہ تو جس کام کے لیے گئے تھے پتہ نہیں وہ بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اب جب تک وہ واپس نہیں آتے تم اس بچڑے کو جو اپنا معبود بنا لو، اب یہ تمہارا معبود ہے، اب اس کی پوجا کرو۔ اس طرح اس نے اپنی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے قوم کو سمجھانے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ یہاں تک کہا کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 91 میں ہے کہ قوم نے ان سے کہا کہ ہم اس کو پوچھتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 سے۔ تو جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کو مانو، قرآن پاک کو مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس آخری نبی کو مانو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے اوپر بھیجی گئی کتاب کو مانیں گے اور اپنے نبی کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی بھی اور کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اپنے نبی کو مانو گے، اپنی کتاب کو مانو گے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو تم نہیں مانو گے، تو تم نے اپنے نبی کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ تو تم نے تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا اور اپنے انبیاء کو بھی تم نے جھٹلایا، اور تم نے بعض انبیاء کو قتل تک کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے ان کی تعلیم کو بھلا دیا اور تم بچڑے کو پوجنے لگے، اور اس طرح سے تم نے خود ظلم کیا اور تم خود ظالم ہو۔ یہاں پہ ظالم کا جو لفظ ہے وہ شرک کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بنی اسرائیل کی حماقت اور سرکشی جو تھی وہ یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ حد سے بڑی سرکشی تھی، سرکش قوم تھی، ظالم قوم تھی۔ تو عقیدے کی خرابی کا بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کس قدر خراب تھا۔ چند دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس شریعت لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، تو اتنے دنوں بھی یہ قوم اپنے نبی کی غیر حاضری میں اپنے دین پر ثابت قدم نہ رہ سکی، اور انہوں نے حد کر دی کہ انہوں نے شرک شروع کر دی، کہ انہوں نے وہی کام شروع کر دیا جس شرک سے ان کو موسیٰ علیہ السلام نکال کے لائے تھے، انہوں نے وہی کام پھر سے شروع کر دیا، اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور یہاں سے آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو ہم کس کس کو پکارے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، تو اور جب ہم نے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پکا عہد لیا، اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا کہ تم اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو اور اس کی تصدیق بھی کرو، اس کو مانو بھی، اس کی تصدیق بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اور اس کو ماننے میں، عمل کرنے میں سستی نہ کرنا، اور اس کو تم دھیان سے سنو اور جو کچھ سنو اس کا جواب بھی دو۔ تو جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا، تو جب کوہ طور کو ان کے اوپر سے ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کہ قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نے ماننا کوئی نہیں، اس پر عمل کوئی نہیں کرنا۔ تو یہ اس نافرمانی عصینا ان کا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے منہ سے کہہ دیا ہوگا کہ ہم نے مانا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل میں عمل نہ کیا، یعنی کہ عمل نہ کر کے انہوں نے نافرمانی کی۔ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیا، تو اس وجہ سے جو بچھڑے کی محبت ہے وہ ان کے دل میں رچ بس گئی، وہ اس طرح سے کہ جیسے بچھڑا کو جو نا ان کے دلوں میں انہوں نے اس کو پی لیا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ جو ان کے دلوں میں بچھڑے کو ایسے جیسے انسان پانی پیتا ہے تو پانی ان کے پورے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور ایک ایک جزو میں چل جاتا ہے، ایک ایک جزو پہ اثر کرتا ہے، اس طرح جو بچھڑے کی محبت تھی وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ اور کس وجہ سے؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، ان کے نافرمانی کے سبب۔ تو جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو ہر غلط کام میں وہ
پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے فرماتے ہیں کہ کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں کتنے غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کل بھی سما یا مرکم بھی ایمانکم، کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنے غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ان کن تم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو اپنے آپ کو تم مومن کہتے ہو، سچے کہتے ہو، فرمانبردار کہتے ہو، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہیں اتنے غلط کاموں کا حکم دیتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، تمہیں شرک کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا، کیسا دین ہے تمہارا جس پر تم عمل کر رہے ہو، اپنے نبی کو جھٹلا رہے ہو، انہیں قتل کر رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہو۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں سب کچھ یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ اس وقت یہ جو بنی اسرائیل تھی نبی وسلم کے زمانے کے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے تو یہ سارے گناہ نہیں کیے تھے، سارے غلط کام نہیں کیے تھے، تو پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے غلط کاموں کو برا نہیں کہتے تھے، بجائے ان کو غلط کہنے کے، ان کے غلط کاموں کا انکار کرنے کے، الٹا ان کے غلط کاموں کی حمایت بھی کرتے تھے اور خود بھی اسی راستے پہ چل رہے تھے، وہی نافرمانیاں کر رہے تھے، وہی انکار کر رہے تھے، سارے غلط کام اسی طریقے سے کر رہے تھے جو ان کے آباء و اجداد کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے کے بعد، آباء و اجداد کی اس طرح حمایت کرنے کے بعد، ان کے غلط راستے پہ چلنے کے بعد، تو جو ایسا کرتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جس نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کی حمایت کرنے والا بھی اس کے ساتھ شامل ہے، تو اس کے گناہوں میں برابر کا اس کے شامل ہے۔ تو یہ اپنے آباء و اجداد کے کاموں پر فخر کیا کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کو برا نہیں کہتے تھے، تو بلکہ برابر کے شریک تھے۔ تو اب ہم اگر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، کیا ہم ان کو مان رہے ہیں، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ تو یا ہم انکار کریں، ہم کس طرح کا انکار کر رہے ہیں؟ زبان سے انکار کر رہے ہیں یا اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں؟ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غلط کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی بجائے مذمت کرنے کے، اس کو روکنے کے، تو الٹا زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ شخص ایسا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کو قتل کرو، تو وہ کھڑا اس کو ہدایتیں دے رہا ہے، اس کے کام، اس کے غلط کام پہ خوش ہو رہا ہے، تو جو کام غلط قتل کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہے، تو یہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جس طرح کہ قتل کرنے والا۔ تو اس لیے برے کام کو دیکھنے کے بعد، غلط کام کو دیکھنے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو غلط کرنے والے کو منع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر منع نہ کر سکے، روک نہ سکے، تو کم سے کم جو ہے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اور اپنے دل میں اس کو برا ماننا چاہیے۔ تو یہ حالانکہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن اپنی بچت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اگر برا بھی نہ جانا جائے اور غلط کام کو جو ہے نا غلط کا بھی نہ کہا جائے، تو اس طرح کرنے والے کے ساتھ جو ہے نا انسان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اس پر عمل کریں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا سن تو لیا مگر ہم نے عمل نہیں کرنا، تو مومنوں کو جب بلایا جاتا ہے تو ان کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے حق اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس کا جو ہے نا وہ نیک اجر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے ایماندار ہو، اتنے مومن ہو، اتنے سچے ہو، اتنے فرما بردار ہو، تو پھر تم اس اتنی خراب دنیا میں اور اتنی پریشانیوں میں کیوں تم رہ رہے ہو؟ تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تیاری کرو، تو اپنے لیے تم آخرت کا گھر جو ہے نا اس کو چاہو، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک یہ بھی تھا کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، تو دوسرے تمام مومنوں کے لیے وہ مومنوں کا داخلہ اس وقت اس میں ملے گا جنت میں جب وہ یا تو یہود ہو جائیں یا پھر نصارا ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کا گھر صرف ان کے لیے ہے تو پھر ان سے کہو
کہ تم موت کی تمنا کرو، کہ تم اللہ تعالیٰ سے چاہو کہ تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ تاکہ تم اس دنیا کے پریشانیوں سے، غموں سے تمہیں نجات ملے۔ آخرت کا گھر جو ہے جس میں اتنی عیش ہے، اتنا آرام ہے، اتنی سہولیات ہیں، تو وہ گھر اگر صرف تمہارے لیے، تو تم پھر اس گھٹیا دنیا میں کیوں رہ رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو، تم مر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں پہ آرام اور آسائش ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچی ہو تو تم ایسا کرو۔ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، جو گناہ کمائے ہیں، جو انہوں نے برائیاں آگے بھیجی ہیں، تو وہ اپنے اعمال کو جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے ایک ایک جو ہے یہودی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی عمر ملے۔ اور اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 برس کی عمر دے بھی جائے تو پھر بھی ان کو گناہوں سے، ان کے جو گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا سے بچانے والی تو نہیں ہے۔ تو یہ جو یہود ہیں تمام قوموں سے سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہے کہ ان کو زندگی ملے اور ان کو لمبی زندگی ملے، اور ایک ایک کی زندگی چاہے وہ 1000 برس ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے، جو کہ مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، ان سے بھی زیادہ زندگی کے اوپر حریص ہیں، ان سے کے بھی زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لمبی زندگی ملے، لیکن اتنی لمبی زندگی بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچانے والی نہیں ہے اگر یہ نافرمانی کی موت مریں تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، کہ جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا کام ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ سارے گناہ کار ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، اور شراب نشہ بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، اور ہر غلط کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کام کہے ہیں ان میں سستی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، نماز میں سستی ہے، زکوٰۃ میں لاپرواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے میں جو ہے نا وہ لاپرواہی ہے اور سستی ہے۔ تو وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے ہیں ان میں لاپرواہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے ان کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں میں دنیا جو ہے وہ رچ بس گئی، کیونکہ جب انسان کے عمل جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے اس کا کیا انجام ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو آخرت سے ڈر لگتا ہے۔ اگر انسان کے عمل صحیح ہوں، اس کو پتہ ہو کہ میرے اتنے اچھے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، اور جو آخرت کی زندگی ہے، عیش و آرام والی زندگی ہے وہ میرے لیے، تو انسان ضرور آخرت کی زندگی کی تمنا کرے، آخرت کی زندگی کو چاہے۔ تو آخرت کی زندگی کو نہ چاہنا جو ہے اور لمبی عمریں دنیا میں چاہنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے غلط کاموں کے اوپر خود گواہ ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ کتنے غلط ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے نا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اچھی جگہ ہو تو انسان اچھی جگہ پہ جانا چاہتا ہے اور گھٹیا جگہ سے نکلنا چاہتا ہے۔ لیکن جو گھٹیا جگہ میں رہنا چاہتے ہیں اور ہزاروں برس رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ اپنی نافرمانیوں کو جانتے ہیں اور سارا کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ تو انسان کی جو کمزوریاں ہیں، تو وہ کیا ہے، انسان کی کمزوریاں جو ہے دنیا میں انسان کے بعض چیزیں جن میں انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، جن میں کھپ جاتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے نا وہ شہرت کو بال جان بنا لیتے ہیں، حفظ جان بنا لیتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ بچوں کے بیچ میں جو ہے نا اس طرح انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا بھول جاتے ہیں سارا کچھ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں۔ بعض لوگ کاروبار میں اتنا جو ہے نا گم ہو جاتے ہیں کہ اسی میں جو ہے نا دن رات ان کا اسی میں گزرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے جاب میں، نوکریوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں سے گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے لگتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہی ہیں، یہ نافرمانیوں والی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ
ہر وہ محبت جو کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ لے لیے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ فتنہ ہے۔ کسی بھی خاص چیز کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ دینا جو اللہ سے دور کر دے اور تو اس میں گم ہو جانا، تو وہ ہر وہ چیز فتنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ تو جب انسان تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے کہ وہ کسی غلط کام میں جب پڑ جاتا ہے تو پھر جو فتنے میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو پھر انسان آگے ہی آگے چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی بڑھتا رہتا ہے۔ انسان کو جب حق نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کو فوراً قبول کر لے، کیونکہ حق کا انکار کرنا انسان کے لیے اس کی آزمائش بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اس چیز کی محبت ایسے پھر بھر جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا راستہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ناپسند ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں گھر کر جاتے ہیں، تو ان میں وہ کھب جاتا ہے، ان میں شامل اس دن رات اپنے گزارنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کے کچھ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو کچھ اور باتیں تھیں، کچھ اور دعوے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک ایک نکال کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کا بات کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ غلط کام کیا، تم نہ کرنا، دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کی اور اس طرح سے دنیا میں جو ہے نا گم ہو گئے، تم یہ کام نہ کرنا۔ اب ان ساری کاموں کو دیکھ کر اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جو ہمارے دعوے ہیں کتنے سچے ہیں۔ ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، جنت صرف مسلمانوں کے لیے۔ اب مسلمان اپنے اعمال دیکھیں، اعمال تو سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں، تو سارے ان کے اعمال کر کے، نافرمانیوں والے کام کر کے، تو دعوے پھر انہی والے ہیں جو دعوے ان کے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، جنت ہمارے لیے۔ تو اگر ہم یہ سارے کام کریں گے، مسلمان بھی یہ سارے کام کریں گے، تو پھر مسلمانوں کا بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں جو جیسے کام کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اپنے سامان میں رکھیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے اپنے راستے کے لیے قبول کریں، آمین ثم